ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں ہم لوگ کہ آج کی رات سارے مکے کے جو قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک خوبصورت نوجوان عزت والا بڑے آدمی کا بیٹا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لے لے اور وہ کھلی تلوار لے کے محمد کا گھر گھیر دیں، اور جیسے ہی محمد رات کو نکلیں گے عبادت کے لیے نکلتے، تہجد کے لیے نکلتے تھے اللہ کے رسول، وہ جیسے ہی باہر نکلیں گے انہیں سب کے سب ایک ساتھ تلوار مار کے قتل کر دیں۔ اس طرح سے محمد کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ پورے مکے سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب لڑ نہیں پائیں گے۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بے انتہا شکر اور احسان اس رب کا کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، اچھے اور برے میں امتیاز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسا ذہن ہمیں اور آپ کو دیا۔ سب سے بڑا احسان رب کا اس بات پر ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے نبیوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جنہوں نے اس دین کو آپ تک پہنچایا اور اس راہ میں ہر مصیبت کو گوارا کر لیا، پوری دنیا سے ٹکرا گئے اس دین کی خاطر، اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ہم ان کے بھی احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اللہ رحمت و نور کی بارش فرمائے ان کی قبروں پر جنہوں نے اس دین کو بڑی جد و جہد کے بعد بھی آپ تک پہنچا کے ہی چھوڑا۔ سامعین کرام، اسلام ایک نعمت ہے، ایک بڑی دولت ہے، رب کا ایک عظیم احسان ہے جو اس رب نے ہمیں اور آپ کو دیا، مسلمان بنایا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم نے کبھی لوٹ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے پوروجوں نے اس دین کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ اسلام ہے، یہ ہدایت ہے جو رب نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اگر آپ دیکھیں، اگر دور جاہلیت میں کھڑے ہو کے آپ دیکھتے ہیں تو عرب کے اس مشرکانہ ماحول، ان برے رسم و رواج کو دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ اسلام کس قدر نعمت اور رحمت ہے۔ اور آج بھی اگر غیر مسلمین کے اندھ وشواس کو دیکھیے، ان کی تہذیب کو دیکھیے، ان کے پہناوے اوڑھاوے کو دیکھیے، ان کے طریقہ عبادت کو دیکھیے، ان کے کھان پان کو دیکھیے تو لگے گا جہالت پر مبنی رسم و رواج پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے تاریک ماحول میں بھی ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سرفراز فرمایا۔ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے جو رب نے آپ کو دی ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے صحابہ نے۔ پورے عرب سے ٹکرا گئے چند نفوس، آپ سوچ نہیں سکتے 100 لوگ اللہ کے رسول کو ہجرت کی دعوت دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بلا رہے ہیں، اور اس عقبہ کی گھاٹی میں کہا جا رہا ہے کہ رسول کو لے جانے کا مطلب پورے عرب کو دشمن بنانا ہے، پھر بھی وہ تیار ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر رسول کو اپنے ہاں مدعو کرتے ہیں، رسول کی حفاظت ہم کرتے ہیں، پورا عرب لڑے گا ہم سے، تن من دھن سب قربان کرنا پڑے گا، آل و اولاد اور اشراف جو ہمارے سردار ہیں سب کے اوپر تلوار اٹھ جائے گی، سب مارے جائیں گے، لیکن پھر بھی تیار۔ ہم اور آپ اتنی ہمت کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ حقیقت بھی ہم اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ ارب پتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، جس دولت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ جھوٹ سانچ سب کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دین پہ نہیں چل رہے ہیں، جس کے لیے رات دن آپ لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، آپ خالی ہاتھ جا رہے ہو۔ اور وہاں اگر ساتھ جائے گا تو یہی اسلام کی نعمت آپ کے ساتھ جائے گی، اور یہی ہے جو آپ کو جنت میں پہنچا کے آئے گی۔ اسلام ایک بڑی نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اسلام کو بھی سمجھیے، اس نعمت کو بھی سمجھیے،
اور ذرا اس کا مشاہدہ کریے ان جہالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. جب ایک بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے کتنی بڑی ذلت ہوتی ہے اس بندے کی. کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر جعل لکم ما فی السماوات والارض، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے آسمان زمین سب کو، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تیرے خدمت گزار ہیں. اس کو تیرے لیے بنایا میں نے. سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، یہ کھانے پینے کی مختلف چیزیں تیرے لیے، آسمان و زمین تیرے لیے. اور آج بندہ انہی کو سجدہ کر رہا، اپنے خادموں کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہے. ان کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے خدا ہے، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. سوچئے انسانیت کی ذلت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا کہ آپ برتو، آپ استعمال کرو، آپ کھاؤ پیو، اور اس کی پوجا ہو رہی. یہ انسانیت کی ذلت کی انتہا تھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہے. غلط رسم و رواج وہاں بھی تھے اور آج بھی یہاں بھی ہے. ان کے بیچ میں اللہ نے ہم کو رکھا اور پھر بھی اللہ نے توحید کی دولت سے نواز دیا. یہ ایک معمولی بات نہیں. صحابہ کا ٹکراؤ کس بات سے تھا؟ مشرکین مکہ سے. کس بات کا جھگڑا تھا؟ جھگڑا ہی کا مین بنیاد جھگڑے کی یہی تو تھی کہ یہ عقیدہ توحید چاہتے تھے، وہ عقیدہ تشریک چاہتے تھے. ابو جہل اور مشرکین مکہ سارے اللہ کے ماننے والے تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، یا اللہ بولتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو توحید کا عقیدہ تھا اور اس عقیدے کے مطابق حج جو اظہار توحید کے لیے ایک سب سے بڑا موقع ہوتا ہے، وہ سب وہ کرتے تھے. وہ جانتے تھے اللہ ایک ہے. جھگڑا اسی بات کا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت کو روا سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے. اور آسمانی پیغام یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف رب ہے، صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں. جھگڑا اسی بات کا تھا. اللہ کے رسول نے اسی بات کی صدا بلند کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھ لو، پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تملکوا العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. مگر عرب والوں نے مان کے نہیں دیا. مٹھی بھر لوگ اٹھے تھے اس کے لیے. اور اب جب نبوت کے 13ویں سال میں اللہ کے رسول مکے میں تھے اور اللہ کے رسول نے 3 میٹنگ کی خفیہ طور پر اس گھاٹی میں لوگوں کو دین پہنچایا، تو مدینے والے تیار ہوئے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تن من دھن قربان کریں گے اس دین کے لیے. جبکہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بتایا گیا کہ رسول کو اپنے یہاں لے جانے کا مطلب، مدینے میں دعوت دینے کا مطلب، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب پورے عرب سے ٹکرا جانا. اور پھر بھی انہوں نے قبول کیا. چنانچہ نبوت کے 13ویں سال میں عقبہ کی گھاٹی میں جو میٹنگ ہوئی، جو طے ہوا، اس کے مطابق اللہ کے رسول نے عام مسلمانوں کو اجازت دی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہو. اللہ کے رسول کو خواب میں دکھایا گیا 2 جگہوں کو ہجرت کے لیے جہاں مسلمان ہجرت کریں، اور اس کی نشانی بتائی گئی جہاں بکثرت کھجور ہوں گے، جہاں 2 جلے ہوئے پہاڑ ہوں گے، وہ شہر بین الحرتین ہوگا. اور اللہ کے رسول کو علم ہوا کہ یہ مدینہ ہے. مسلمانوں کو اجازت دی ہجرت کی. ہجرت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب اللہ کے دین کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اپنا گھر بار، وطن، سماج، بال بچہ سب کو چھوڑ دینا محض اللہ کی رضا کے لیے. ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسے حالات ہمارے آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر صرف اپنی دین، اپنے عقیدہ اور اپنی ایمان کی حفاظت میں آپ کو گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے ہر مسلمان کو، کیونکہ ہمارے لیے یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دولتیں بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا دین سب سے بڑا، کیونکہ یہی ہمیں کامیاب کرے گا. اسی پر چل کے ہم جنت میں جائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ وہ لوگ جو ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیے گئے، مشرکین مکہ نے ان کو اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، اسی عقیدہ توحید کے لیے نا، کہ وہ مجبور ہو گئے ہجرت پر، کہ اپنا شہر مکہ جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بلد امین کہا، جو آج بھی دنیا کا سب سے معزز شہر ہے، جہاں خانہ کعبہ، جہاں انبیاء ہوئے، آج بھی کوئی مکہ کا آدمی مکے کا مکان نہیں بیچنا چاہتا، وہاں کی شہریت نہیں کھونا چاہتا۔ دنیا کا سب سے بہترین شہر مکہ ہے، مرکز توحید ہے وہ، جہاں خانہ کعبہ ہے، جس میں ایک نماز جو آپ ادا کرتے ہیں 1,00,000 کے برابر ہے۔ کون چھوڑ کے جانا چاہتا اپنا گھر، اپنے بچوں کو؟ لیکن جب اللہ کے رسول نے اجازت دی، اللہ کی طرف سے اشارہ آیا کہ اب مسلمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت میں ہجرت کر جائیں، اور مکے والوں کی بھی کڑی نگاہ تھی اس بات پر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بچ کے یہاں سے باہر نکلے۔ اور ایسے موقع پر ذرا ایک ہجرت کا واقعہ سن لیجئے اور آپ کو لگے گا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو سلمہ ایک صحابی، نوجوان صحابی، اپنی نوجوان بیوی ام سلمہ کو لے کر اور چھوٹا سا بچہ گود میں ان کا بیٹا، رات میں نکلے ہجرت کے لیے، مکہ چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، جائیداد چھوڑ کے، اپنے دین کے لیے مدینہ کی طرف نکلے، لیکن پکڑے گئے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی پوری آنکھ کھلی رکھتے تھے، کوئی مسلمان بچ کے نہ نکل سکے، انہیں ستاؤ، پریشان کرو، مجبور کرو شرک پر۔ یہ عجیب جنگ ہے توحید و شرک، اور آخر وہ پکڑے گئے۔ اب دیکھیے بلیک میلنگ کیسے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے آ کے بیٹا چھین کے لے کے چلے گئے، کہا تو یہ خاندان کی وراثت ہے، یہ تیری اولاد جو ہے، تو میرا بیٹا ہے، یہ پورے خاندان کی وراثت ہے، تو اسے کیسے لے جائے گا؟ اور ام سلمہ جو ان کی بیوی تھی، ان کے خاندان والے ام سلمہ کو لے گئے پکڑ کے، یہ میرے خاندان کی بیٹی ہے، تجھ سے شادی کی تھی مکہ میں رکھنے کے لیے، مکہ سے باہر جانے کے لیے نہیں۔ تنہا بلیک میل۔ اب دیکھیے ایک طرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی پکار، رسول کا حکم، ایک طرف بچے کی محبت، ایک طرف بیوی کی محبت۔ ذرا خود کو ایسے ماحول میں رکھ کے دیکھیے، اور ایسے موقع پر بھی حضرت ابو سلمہ نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیا، نہ بیوی کی خاطر وہاں رکے، نہ اپنے بچے کی خاطر وہاں رکے، بلکہ مدینہ کی طرف چل پڑے اور چلے گئے مدینہ۔ اللہ ہجرت کر کے، اللہ کے رسول تو مکے میں ہی تھے، چلے گئے وہ، بیٹے کو بھی تیاگ دیا، بیوی کو بھی تیاگ دیا۔ وہ عمر ہوتی ہے، آدمی اس کے لیے ساری قربانی دے سکتا ہے لیکن تیاگ نہیں سکتا۔ لیکن دین کی محبت، وہ جانتے تھے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، اسلام ہے یا بیوی ہے یا بچہ۔ وہ بڑے عقل مند تھے، ہم بڑے بیوقوف ہیں، ہم ان دولتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور وہ اپنے ایمان اور اعمال کے پیچھے لگے ہوئے، اور آخر وہ چلے گئے۔ بیوی کا یہ حال ہو گیا، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ روزانہ دن بھر وہ بیوی اسی جگہ پر دن بھر بیٹھ کے روتی رہتی تھی جہاں تینوں بچھڑے تھے۔ بیوی وہیں بیٹھ کے روتی رہتی، مدینے کی طرف دیکھتی رہتی۔ کیا محبت تھی، بیٹھ کے روتی، کیونکہ بیٹا بھی جدا ہو گیا گود کا، شوہر بھی جدا ہو گیا۔ 6 مہینے تک یہ عالم رہا ان کا، پاگل کی طرح وہ بیٹھ کے روتی تھی۔ اور آخر کار رحم آیا بیٹی والوں کو، اور ان لوگوں نے آزاد کر دیا کہ جاؤ اپنے شوہر کے پاس۔ اور غیرت آئی حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کو، انہوں نے لا کے بیٹا رکھ دیا گود میں، اور ماں بیٹے چل پڑے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، 480 کلومیٹر کا سفر ہے مکے سے مدینے کا،
مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تنے تنہا ایک پیدل عورت بچے کو گود میں لے کے چل پڑی, ہجرت کر لیا. شوہر کی محبت میں نہیں, بیٹے کی محبت میں نہیں, دین کے لیے, اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے. یہ قربانی جو وہ دے رہی تھی اپنے شوہر کے لیے نہیں دے رہی تھی. وہ تو اور بھی شادی کر سکتی تھی, شوہر بھی کوئی اور شادی کر سکتا تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ توحید کا عقیدہ تھا. اس پر ڈٹنے کے لیے یہاں کا ماحول نہیں, نماز پڑھنے کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے. کیونکہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے نا چھپ کر کے, تو مکے والے مارتے اور پیٹتے تھے. اور آخر کار جب وہ پیدل ہی نکل گئی, اسی مکے کا ایک بوڑھا شخص جو اونٹ سے آ رہا تھا, اس نے دیکھا, اس نے پوچھا فلاں کی بیٹی ہو تم, کہاں جا رہی ہو؟ کہا مدینہ جا رہی. کہا تنہا عورت, اتنا لمبا سفر, تم کیسے پہنچ پاؤ گی؟ راستے میں ختم ہو جاؤ گی. چلو شرافت دیکھیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل پڑتا ہے نا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. سوچا بھی نہیں تھا, سلمہ میں سوچا نہیں تھا کہ میری کوئی مدد کے لیے آئے گا. وہ مسلمان نہیں تھا, مشرک تھا وہ. لیکن اس بوڑھے شخص نے اپنے اونٹ پہ بٹھایا, اپنا اونٹ بٹھا دیا, کہا بیٹی بیٹھ جاؤ. اور وہ خود پیدل لے کے چلتا رہا. کئی دنوں میں وہ مدینہ کے قریب پہنچا, اور اس نے کہا بیٹی جا, تیرا شوہر یہیں ہوگا, یہاں سے تو اب پیدل چلی جا, سامنے مدینہ. اب ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کیا. وہ تنہا نکلی تھی, پیدل نکلی تھی, لیکن اللہ نے سبب بنا دیا. اور سبب کس کو بنایا ہے؟ غیر مسلم کو بنایا, جس کے دل میں انسانیت تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ام المؤمنین بنی. حضرت ابو سلمہ کے شہید ہونے کے بعد یہ ام سلمہ جو ہے حضرت ابو سلمہ کی بیوی تھی نا, جو بعد میں اللہ کے رسول کی بیوی بنی, ام المؤمنین بنی, مومنوں کی ماں بن گئی. بتایا کرتی تھی, بعد کے دنوں میں یاد کرتی تھی اس دن کو وہ, اور وہ کہتی تھی کہ اس سے بڑا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا اس عرب میں. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا ہجرت کا. اسلام کی خاطر سب کچھ تیاگا, سب نے تیاگا. آج ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے, دین پر چلنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک فاضل چیز ہے, ہم دولت کے لیے 24 گھنٹے لگا سکتے ہیں. اسلام کو ہم سمجھتے نہیں کتنی بڑی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, وہ ہجرت کر گیا دین کی خاطر. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اپنے گھروں سے نکالا گیا توحید کی خاطر, اسلام کی خاطر. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, میری راہ میں اسے تکلیفیں دی گئیں, دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اس کو, توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اس کو. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا, چاہے وہ قتل کیا چاہے وہ خود مقتول ہو گئے. ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا لا اکفرن عنہم سیئاتہم. پہلی بات تو یہ ہوگی, پہلا انعام تو یہ ملے گا ان ایسے لوگوں کو کہ میں اس کے سارے گناہ کو ختم کر دوں گا. صغائر ہوں, کبائر ہوں, بڑے گناہ ہوں, چاہے جو بھی اس نے کیے ہوں, اس کے سارے گناہ کو مٹا دوں گا. اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں رہے گا, وہ پاک و صاف ہو جائے گا. یہ تو پہلا اجر ہے. دوسرا اجر وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ, اور ایسے لوگوں کو میں ضرور جنت میں داخل کروں گا, اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں رواں, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. 3 ہی اعمال ایسے ہیں جن میں سے کسی عمل کے کر لینے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے شریعت میں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 6 سال, یہ عمر بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں, اور عرب کے 4 بڑے عقل مندوں میں سے ایک عقل مند ہے. عرب کے 4 بڑے نیتاؤں میں سے ایک نیتا ہے, بہادر لوگوں میں سے ایک بہادر. یہ 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول مدینے میں تھے, ہجرت کے 6 سال میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا ابسط یدیک لیبایعک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے,
تاکہ میں آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لوں. اب تک تو بڑی دشمنی کی آپ سے, جنگ بدر بھی لڑ کے دیکھ لیا, جنگ احد بھی لڑ کے دیکھ لیا, احزاب بھی دیکھ لیا, اب میرے دل میں ایمان آ گیا, اسلام آ گیا. اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اسلام قبول کروں. فبسط یدہ, اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس زمانے کا مطلب کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنا کہ آج کے بعد چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے. اور عرب کے لوگ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے. ہماری آپ کی طرح نہیں ہے کہ بولیں کچھ کریں کچھ. عربوں کا یہ مزاج دور جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی ہے, وہ اپنے قول و قرار سے واپس نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے ہاتھ بڑھایا. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں فقبضت یدی, میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا عمرو بن عاص, تو نے کہا تھا ہاتھ بڑھاؤ, میں نے بڑھایا, بیعت کے لیے, اقرار کے لیے, اسلام کے لیے, تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. بڑے چالاک تھے حضرت عمرو بن عاص. انہوں نے کہا اريد ان اشترط, اللہ کے رسول میں اپنے اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھنا چاہتا ہوں. میں ایسے نہیں کروں گا اسلام قبول جیسے عام لوگ کرتے ہیں, میں شرطیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا بولو. تشترط ماذا, کیا فرمایا؟ تشترط ماذا, جو شرط چاہو رکھ لو. اب شرط سنیے, کیا شرط تھی؟ میں اسلام قبول کروں گا اس شرط پر ان یغفر لی, میرے سارے گناہ پہلے والے بخش دیے جائیں. کیا فائدہ ہوگا مجھے اسلام قبول کرنے سے اگر میرے پچھلے سارے گناہ میرے کھاتے میں ہی رہے تو؟ میں تو ویسے ڈوب جاؤں گا نبی سے لڑنے کی وجہ سے. آپ سے جنگ بدر بھی لڑی ہے, احد بھی لڑی ہے, کتنے مسلمانوں کو شہید بھی کیا ہے, جنگ احزاب لڑی ہے. پہلے پچھلے میرے گناہ بخش دیے جائیں تب میں اسلام قبول کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اما تعلم یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, عمر تم جانتے نہیں ہو اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی تم توحید کے عقیدے کو اختیار کرو گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے, شرک سے باہر نکل آؤ گے, شرک سے تائب ہو جاؤ گے, اللہ تیرے سارے گناہ کو ختم کر دے گا. اسلام میں داخل ہونا پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور آدمی جب ہجرت کرتا ہے, دین کی خاطر ترک وطن کرتا ہے, اپنا گھر بار, سماج, آل اولاد سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے محض دین پہ قائم رہنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. کتنا بڑا عمل ہے ہجرت. صحابہ خوب جانتے تھے کہ ہجرت کروں گا میرے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. وہ تو ویسے بھی اسلام لائے ہوئے لوگ تھے, نئے نئے مسلمانی تھے, اور اب ہجرت کا موقع مل رہا ہے. اصل میں گناہوں کی مغفرت کا مسئلہ ہی نہیں ہمارے آپ کے سامنے میں. ہم اور آپ خوب گناہ کر رہے ہیں, رات دن گناہ کر رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ رسول اللہ شفاعت کر لیں گے, کوئی یہ سوچ رہا ہے بزرگوں کا دامن پکڑے ہوئے. کوئی چنتا والی بات نہیں ہے. آج ہم اور آپ اپنے گناہوں پر نادم بھی نہیں ہیں, اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کے پریشان بھی نہیں ہے, جبکہ گناہوں سے ہمارا دامن آلودہ ہے. نماز ہم نہیں پڑھتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, دین پر ہم نہیں چلتے, جھوٹے سچے ساری باتیں کرتے ہیں, دغا بازی غداری سب کچھ کر لیتے ہیں. ارے آج سے 50 سال پہلے کے جو مسلمان تھے ایسے تھے کیا جو آج کے مسلمان ہیں؟ 20 سال پہلے کے مسلمان ایسے تھے کیا جو ہم آج کے مسلمان ہیں؟ ہمارا تو استر ہی گرتا چلا جا رہا. اب سوچئے, مغفرت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے آپ کے سامنے. گناہوں سے آلودہ ہم ہیں. کبھی اللہ سے دعا نہیں کرتے آپ کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. کبھی تنہائی میں آپ روتے نہیں. اور ان مسلمانوں سے جب کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی ہو جاتا تھا نا, وہ روتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے ہماری بخشش ناممکن ہے. آج آپ زندہ ہو, آپ توبہ کر سکتے ہو, آپ استغفار کر سکتے ہو, مرنے کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا. ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رات دن پڑھ سکتے ہیں, اللہ سے توبہ تو کر سکتے ہیں, اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دینا.
لیکن آپ اپنا عذر بھی نہیں پیش کر سکتے. ہمارے اور آپ کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ گناہ بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہا. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر افسوس بھی نہیں ہوتا ہمیں. فرض کو آپ چھوڑ رہے ہو اور آپ کو افسوس نہیں ہے. زندہ کیسے ہو آپ زندہ کیسے ہو نماز کے بغیر؟ اللہ نے فرض کیا ہے, اتنے بڑے ناشکرے آپ بن رہے ہو. اللہ کی نعمتیں آپ کھا رہے ہو, صبح سے شام تک ٹھنڈے پانی آپ پی رہے ہو, اس کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہو, اس کی دی ہوئی عزت آپ کے ساتھ, اس کی دی ہوئی دولت آپ کے پاس, اس کی دی ہوئی بچے آپ کے پاس ہے, بیوی آپ کے پاس ہے, اور ان سارے احسانات کا یہی بدلہ ہے کہ آپ اس کی ایک بات نہ مانو, اس کی نماز تک نہ پڑھو, آپ اسے یاد بھی نہ کرو. آپ سوچئے, آپ یہ ہماری انسانیت کے لیے مسئلہ ہے. آپ ایک آدمی کی چائے پی لیتے ہو, چائے پلا دیتا 10 بار سلام کرتے ہو, شکریہ ادا کرتے ہو. ایک احسان کر دیتا ہے نا چھوٹا سا, یہ انسان آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کر دیتا ہے نا, 10 بار شکریہ ادا کرتے ہو آپس میں. اور اس رب کے احسانات, جس رب نے اس گرمی میں ہمیں اور آپ کو یہ ہوائیں دی ہیں, کیا کچھ نہیں دیا اس نے ہمیں اور آپ کو؟ کیا کمی رہ گئی اس دور میں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اللہ کے احسانات کے تلے دبے ہوئے. اس دور میں فریج نہیں تھا, ٹھنڈا پانی کسی کو ملتا نہیں تھا, اے سی نہیں تھی, بڑی مشکل زندگی گزاری ہمارے بزرگوں نے, مگر اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. آج اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈبکیاں لگا رہے ہیں. آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو اللہ نے نہیں دیا ہمیں اور آپ کو, اور پھر بھی اس اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہو آپ. یہ عبادت کیا ہے؟ عقیدہ توحید سے لبریز ہو کر اس رب کے سامنے میں سر بہ سجود ہو جانا, اس بات کا شکریہ ادا کرنا کہ رب تو نے زندگی دی ہے, تو نے ہمیں ہماری مدد کی ہے, تیری استعانت سے ہم عبادت کر لیتے ہیں, تیری توفیق ہمارے ساتھ, اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. سوچئے, اور یہی چیزیں آپ کو نجات بھی دینے والی ہیں. اپنے گناہوں سے مغفرت, اب تک جو ہوا سو ہوا, آنے والی زندگی کو محفوظ کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے, اسی لیے انہوں نے اپنی مغفرت کی خاطر اللہ کی پکار پر, رسول کے حکم پر مکے کو چھوڑا, اس سرزمین مقدس کو چھوڑا جہاں رہنے کو پوری دنیا آج بھی بے چین ہے, پہلے بھی بے چین ہوا کرتے تھے. اور اس طریقے سے چھپ چھپ کر کے مسلمان جانے لگے رات کے اندھیرے میں, جبکہ مشرکین آگ بگولا ہو رہے تھے. جب انہیں پتہ چلتا اگلے دن کہ فلاں بھی بھاگ کے نکل گئے, فلاں بھی بچ کے نکل گئے, تو وہ تو چاہتے تھے کیسے ملے, زندہ چبا جاؤں. اور ایسے ماحول میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, اور اس شان کے ساتھ نکلے کہ اونٹ پہ سوار ہوئے, خانہ کعبہ کا طواف کیا, اور اس مکے میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے مشرکین مکہ کو للکارا کہ آج میں ہجرت کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص اپنے ماں کو رولانا چاہتا ہو تو میرے سامنے آ کے میرا راستہ روک کے دکھا دے, اگر تم اپنے بچے کو لاوارث یتیم بنانا چاہتے ہو تو میرا راستہ روک کے دکھا دو. اور کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے سامنے رکاوٹ بن جائے, اور 20 غریب صحابی کو لے کے اپنے ساتھ نکلے. اس طریقے سے صحابہ نے مکے کو چھوڑا, ہجرت کی, مدینہ پہنچے. مگر اللہ کے رسول اب بھی مکے میں تھے, صدیق اکبر اب بھی مکے میں تھے, زید بن حارثہ اب بھی مکے میں تھے, کچھ غریب صحابی اب بھی مکے میں تھے. جب مکے والوں نے دیکھا کہ یہ چند لوگ رہ گئے ہیں, اور آہستہ آہستہ سارے مسلمان ہجرت کر گئے, یہاں سے اپنا گھر چھوڑ گئے, بھی بچوں کو چھوڑ گئے, لیکن خود اپنی جان بچا کے نکل گئے, اپنا دین بچا کے نکل گئے, آگ بگولا ہو گئے. لہٰذا انہوں نے دار الندوہ کے اندر, جو ان کا ایک پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کے صحن میں ہی ہوا کرتا تھا, تمام سرداروں کو بلایا اس میٹنگ کے لیے کہ کیسے اس چیز کو ختم کیا جائے. اور سب سے بڑا ان کا ہدف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح سے ختم کر دیا جائے تاکہ جڑ کٹ جائے اور یہ سارے کے سارے پھر واپس مشرک ہو جائے. چنانچہ انہوں نے آنن فانن رات کو میٹنگ رکھی, سارے مکے کے سرداروں کو بلا لیا اس میٹنگ پر, سارے ذی شعور مشرکین آئے اس میں. اور ایسے موقع پر جب میٹنگ شروع ہوئی, دروازہ کھٹکھٹایا, شیطان انسان کی صورت میں اجازت لے کے اندر داخل ہوا. لوگوں نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟
آپ کو ہم لوگ پہچان نہیں رہے ہیں، کہا میں نجد سے آ رہا ہوں، ایک شیخ ہوں اور تمہیں اچھا مشورہ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ چنانچہ اس کو بھی شریک بیٹی کر لیا گیا۔ اب آج کی رات بڑی نازک رات اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ ابو الاسود نامی شخص کھڑا ہوا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ محمد کو ایک کمرے میں بند کر کے ہم لوگ تالا بند کر دیں، اب بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ شیطان نے مخالفت کی، خبردار ایسا کبھی نہ کرنا، تم جانتے ہو اس کے چاہنے والے اپنی آل اولاد باپ ماں سے زیادہ محمد سے محبت کرتے ہیں، وہ جان پر کھیل کے بھی نکال کے لے کے چلے جائیں گے۔ اور ابو البختری نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں محمد کو باہر نکال دیتے ہیں اور اپنے جو نادان لوگ ہیں اپنے سماج میں ان کو مار پیٹ کے ٹھیک کر لیں گے، پھر یہ محمد باہر چلے جائیں گے، ہمیں کوئی غرض نہیں رہے گی۔ ابو جہل نے کہا، شیطان نے کہا یہ بھی کوئی صحیح مشورہ نہیں ہے، کیونکہ محمد کی زبان میں جو شیرینی ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، ممکن ہے کہ کئی قبیلے اس کے ہمدرد بن جائیں، اسلام لے آیا، پھر تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں ہم لوگ کہ آج کی رات سارے مکے کے جو قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک خوبصورت نوجوان، عزت والا بڑے آدمی کا بیٹا، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لے لیں اور وہ کھلی تلوار لے کے محمد کا گھر گھیر دیں، اور جیسے ہی محمد رات کو نکلیں گے عبادت کے لیے نکلتے، تہجد کے لیے نکلتے تھے اللہ کے رسول، وہ جیسے ہی باہر نکلیں گے انہیں سب کے سب ایک ساتھ تلوار مار کے قتل کر دیں۔ اس طرح سے محمد کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ پورے مکے سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب لڑ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں کہ پورے مکے سے لڑ لیں، لہٰذا یہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے، جرمانہ لینے پہ راضی ہو جائیں گے، اور ہم سب لوگ مل کے 100 اونٹ ادا کر دیں گے۔ دیکھیے آج کی رات کتنی خطرناک رات، اللہ کے رسول کا قتل کتنی بڑی بات تھی۔ میٹنگ طے کر لی، اللہ کے رسول کا گھر گھیر لیا نوجوانوں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے اور رسول کے لیے۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس واقعے کو ہم اگلے ہفتے بڑھائیں گے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کے اسباب کیا ہیں اور مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی۔ اور میں کیوں کہتا ہوں اپنے ہر خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے ہمارے ان اسلاف پر جنہوں نے دین کو آپ تک پہنچایا، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانی دی اس اسلام کی خاطر، اور مغفرت کے لیے انہوں نے ہجرت کیا۔ ہمیں اور آپ کو چنتا کرنا چاہیے اپنے گناہوں پر، سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہمیں اپنی مغفرت کے لیے ہم نے کیا سامان کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے، ہمیں اور آپ کو راہ مستقیم پر گامزن کر دے، ہم صحیح راہ پر چلیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔